بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رسول خدا کا حیرت ناک استقلال اور ابو طالب کی حوصلہ افزائی اور حمایت۔ اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے، چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور ساتھ میں ایک جوان بھی لائے، ولید بن عمارہ نامی جوان، اور بولے ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیائے حسن کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملہ میں صحیح مشورہ دے گا اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں تو اس کو اب آپ رکھیے اور اس کے بدلے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے اور ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں، ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم۔ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر کھلاؤں پلاؤں، موٹا کروں اور اپنے کلیجہ کو دے دوں کہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو، خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ کہنے لگا خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے کہا بخدا میرے ساتھ ذرہ بھی انصاف نہیں کیا گیا، اصل میں تم نے مجھے رسوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہو گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر دیکھو۔ ناظرین اکرام، اس پر لوگوں نے کہا ہم نے ذرا بھی نا انصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ کی نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے اور اس کو ان کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجئے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب یا تو آپ رہیں گے یا ہم۔ ناظرین اکرام، پھر یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت تھا اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو بہت رنج ہوا اور دل کو بہت دکھ ہوا۔ قوم و خاندان کے اس کھلے چیلنج نے ان کا جگر چیر دیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں اور بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ دینا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب و غریب کشمکش تھی اور بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ چنانچہ ابو طالب کا سر جھک گیا اور سوچنے لگے میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ابو طالب اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بناؤ گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روک دیں، کہ یہی دعوت قوم کی عداوت کا سبب تھی، اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل گرا کر رکھ دیا تھا۔
چنانچہ محمد چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتایا۔ پھر بولے، جان غم خدارا مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کھاؤ، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی اور دنیا پھر سراپا انتظار تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ یا کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟ معزز ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دردمند چچا کی باتیں سن لیں اور اب چچا بولے، کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے، بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا، آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خود خدا کی پسند تھی۔ چنانچہ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ معزز ناظرین اکرام، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت، محمد حق کے ساتھ تھے۔ حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا اور حق ہی کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا، آپ کے عزم و حوصلہ کا ان پر بڑا اثر ہوا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے اور دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئی، ان کے عزم و ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا، جس چچا نے مجھے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چنانچہ آپ پھر اپنے چچا کے پاس گئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، چچا کی زبان سے آپ نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح چمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پر بل آتا ہے تو آئے، ان کی تیوری چڑھتی ہے تو چڑھ جائے۔ ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے، یہ تھا آپ کا عزم اور یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ابو طالب نے چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو سب محمد کے پیچھے پڑے ہیں اور بالکل اس کی جان لینے پر تل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا بر نہ آئے اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا، بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ اب مشرکین مکہ پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے، اور انہوں نے آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے۔
لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ ہی تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔